حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری کی مذمت فرمائی ہے، لیکن قرآن پاک میں سورۃ الماعون کے آخر میں آتا ہے کہ سائل کو جھٹکا نہ کرو۔ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ گداگری پیشہ ہے، سائل ایک ضرورت ہے۔ یہ آسان سی بات ہے، تو پیشہ اختیار نہ کرو۔ ضرورت کا سوال کرو مگر اس کو پیشہ نہ بناؤ۔ سوال تو منع نہیں ہے، سوال تو ہو سکتا ہے۔ سائل کو جھٹکی نہ دو، یہ تو ضروری ہے۔ ضرورت تو موجود رہے گی، سائل رہے گا اور سخی بھی رہے گا۔ سخی حبیب اللہ تب ہے جب کوئی لینے والا ہو۔ زکوٰۃ تب ادا ہوتی ہے جب کوئی لینے والا ہو، ورنہ زکوٰۃ کا فنکشن ہی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ مستحق کو جائے گی، اور مستحقین کون ہوتے ہیں؟ جو ضرورت رکھتے ہوں اور انتظام نہ رکھتے ہوں۔ جس کے پاس ضرورت ہے اور انتظام نہیں ہے، آپ اس کو ضرور دو۔ اب جسے ہم سائل کہہ رہے ہیں، تو سائل بعض اوقات سوال سمیت ہوتا ہے، یعنی سوال کا اعلان ہوتا ہے، اور بعض اوقات سوال کا اعلان نہیں ہوتا اور شکل پر بھی سوال لکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ کو سمجھ ہو، عرفان ہو، تو سوال محسوس ہوتا ہے۔ ایک امیر بھائی جب غریب بھائی کو دیکھتا ہے تو اب پوچھتا کیا ہے کہ سوال کیا ہے؟ اب پوچھنے والی کوئی بات تو نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تو میرے کارخانے میں ملازم ہو جا اور میں پھر بھی تیرا بھائی ہی رہوں گا، تو اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ ایسا بھائی برابری نہیں کرتا۔ اب سوال کو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میں سائل اس کو کہتا ہوں جس نے سوال کیا یا نہ کیا، لیکن ضرورت موجود ہو اور انتظام موجود نہ ہو۔ مسکین بھی ہم اس کو کہیں گے جو محنت پوری کرے اور گزارا پورا نہ کرے۔ آدھی قوم تو مسکین ہو گئی ہے کہ محنت پوری کرتے ہیں اور گزارا پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی آگے بات ہے کہ کہتے ہیں آپ حلال کی بات کرتے ہو، یہاں حرام سے بھی گزارا نہیں ہوتا، تو حلال تو بہت پیچھے رہ گیا۔ مطلب یہ کہ اس حد تک ایمان بیچا تب بھی گزارا نہیں ہو رہا، تو سائل کا ہونا بڑی مبارک بات ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس آیا، وہ سائل تھا۔ سوال کیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر معاف کرو۔ کہا معاف کیا کروں، مجھے تو نے پہچانا ہی نہیں۔ کہتا ہے میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا۔ دیکھ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور تیرے لیے آیا ہوں، تو سائل ہے، میرے لیے کیسے آیا ہے؟ کہتا ہے میں تجھ جیسے بخیل کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں سوال لے کے آیا ہوں تاکہ تجھ جیسے آدمی کو سخی بنا دوں، ورنہ بخیل ہی مر جاؤ گے۔ ایک اور سائل کا سوال دیکھو۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا معاف کرو۔ اس نے کہا معاف کرنے والی تو بات ہی نہیں، اگر ہے تو دے دو، نہیں تو بھی مانگنے والا بن جا۔ اس لیے گداگری ایک ایسا پیشہ ہے جس میں ضروری نہیں کہ گداگر فاقے سے ہو۔ گداگر کا بینک بیلنس ہو سکتا ہے، گداگر کے پاس پیسہ وافر ہو سکتا ہے، گداگر سڑک پر گدا کرے اور گھر میں آسائش کا بنگلہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو گداگری کا پیشہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا کہ یہ پیشہ نہ ہو۔ سائل ہو جانا جو ہے تو کسی وقت بھی بندہ سائل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت آدمی ہو تو وہ بھی سائل ہو سکتا ہے۔ کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر نے کہا کہ مصروفیت ہے، تو وہ منت کرے گا، سماجت کرے گا، سائل ہو جائے گا۔ کوئی اپنے حقوق پر بھی سائل ہو سکتا ہے کہ حقوق جائز طریقے سے پورے نہیں ہوتے تو سوال بن گیا، منت بن گئی، سماجت بن گئی۔ تو بعض اوقات حقوق حاصل کرنے کے لیے بھی سوال کرنا پڑتا ہے۔ تو سائل ہونا مبارک اور سخی ہونا مبارک، مگر گداگر ہونا اچھا نہیں۔ تو گداگری سے ہر انسان دوسرے کو روکے گا۔ یہ جو شعبہ آپ نے بنایا ہے زکوٰۃ کا، یہ کیوں بنایا ہے کہ گداگری پیشہ نہ بنے؟ مساکین کا شعبہ بنایا تاکہ گداگری پیشہ نہ بنے، یعنی کہ ان لوگوں کی ضرورت آپ پیشہ بننے سے پہلے پوری کر دیا کرو۔ اگر سماج میں گداگری کہیں پیشہ بن جائے تو صاحبان حیثیت جو ہیں یہ گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ان پر گرفت آ جائے گی کہ تم لوگوں نے ان کا خیال نہیں کیا اور ان لوگوں کو تم نے یہ پیشے کے طور پر اختیار کرنے دیا۔ پیشہ ڈسکریج ہونا چاہیے اور سائل انکریج ہونا چاہیے۔ سائل مل جائے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یتیم ہو، مسکین ہو، ابن السبیل ہو، یعنی راستے کا مسافر، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا رہتا ہے۔ بندے بدلتے رہتے ہیں،
وہ نہیں بدلتا کیونکہ وہ گداگر ہو گیا، اس لیے گداگری کو بند کرنا یہ بالکل صحیح فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے کی مدد کا جو حکم فرمایا وہ بالکل ٹھیک فرمایا۔ ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی آدمی سے ایسا سوال نہ پوچھنا جس میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور دوسری طرف اللہ کی بات ہو، کیونکہ یہ خیال کہ دونوں میں سے کس نے صحیح کہا تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا۔ دونوں نے صحیح فرمایا ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ حدیث شریف یہ ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ اب کیا کہتے ہیں؟ بس تیرا ایمان چلا گیا۔ حدیث ٹھیک کہہ رہی ہے اور قرآن بھی سچ کہہ رہا ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ بات صرف سمجھنے کی ہے تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کی بات اگر قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ تم پر تکلیف آتی ہے مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور قرآن کا حکم ہے تم پر تکلیف نہیں آتی مگر تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ کون سی بات سچی ہے؟ دونوں باتیں بیک وقت۔ انسان جتنی محنت کرے گا اتنا ہی حاصل کرے گا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ ماشاء اللہ، اور جو اللہ چاہے گا یہ بھی ٹھیک ہے، تو دونوں ٹھیک ہیں۔ انسان کیا ہے؟ جو اللہ چاہے۔ انسان کیا ہے؟ وہ جو محنت کرے۔ یہ سب صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک آدمی ہو تو ایک راز معلوم کرے، مگر اتنے انسان ہیں، اتنے رموز ہیں کہ ہر آدمی کے لیے ہر چیز اپلائی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا ہے۔ کوشش کا راستہ ایک راستہ ہے۔ کوشش کا راستہ کیا ہے؟ آؤ جاؤ، کھاؤ پیو، ادھر ادھر پیسہ کماؤ، مشکل وقت کے لیے جمع کرو، اور پھر مشکل وقت کا انتظار کرو، اور مشکل وقت پھر آ جائے گا۔ ایک بندے نے اگر مشکل وقت کے لیے جمع ہی نہیں کیا تو یہ ایک اور بات ہے۔ ایک ایسا بھی آدمی ہے کہ اس نے کوئی کام بھی نہیں کیا، صرف اچھے وقت کا انتظار کیا۔ یہ بذات خود ایک کام ہے۔ اچھے وقت کا انتظار بذات خود ایک کام ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نصیب کا انتظار کر رہا ہوں، یہ بھی عمل ہے۔ اچھے نصیب کا انتظار ایک عمل ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ صحیح بات کیا ہے۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کبھی دوزخ میں آنے والوں سے انٹرویو کریں کہ تم کیسے آئے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے جو چاہا وہ کیا اور پھر یہاں پر پہنچ گئے، یعنی دوزخ میں۔ جنت والوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے آئے تو کہیں گے جو ہم نے چاہا وہ نہیں ہوا اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ تو جنت میں جانے والے وہ تھے جو اپنی خواہشات سے بچ گئے۔ کہتا ہے شکر کرو جو ہم نے چاہا نہیں ملا اور اس طرح بچ گئے۔ بڑی کوشش کی کہ وہ رشوت والی سیٹ مل جائے، نہیں ملی، بچ گئے۔ اگر میری خواہش پوری ہو جاتی تو دوسری طرف ہی ہوتا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نصیب مل جاتا ہے کہ جو تمہاری کوشش کے باوجود ملتا ہے، اور انسان اپنی کوشش کے باوجود جنت میں چلا جاتا ہے اور اپنی کوشش کے باوجود دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کوشش کہاں لے جاتی ہے تو یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فقراء نے راز بتایا، یہ سننے والی بات ہے کہ اگر تم شکر کرو تو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ کیا ہے آیت؟ کہ اگر تم لوگ شکر کرو تو میں اس کو مزید کروں گا۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ نعمت پر شکر کرو تو نعمت بڑھ جائے گی، شکر سے نعمت محفوظ بھی ہو جائے گی اور نعمت مزید بھی ہو جائے گی۔ اب فقراء نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی کہ انسان کو تو پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے اچھی کیا چیز ہے، تو وہ بعض اوقات غلطی پر شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ غلطی بڑھ جاتی ہے۔ شکر کرنے سے پہلے ضرور سوچ لینا کہ یہ شکر والی بات تھی یا استغفار والی بات تھی۔ ایسے شکر نہ کر دینا ورنہ تکلیف بڑھ جائے گی کہ اچانک بیٹھے بیٹھے کہیں سے خیال آیا اور صبح صبح دعا مانگی، گھر میں حالات کمزور ہیں، یا اللہ کوئی سبب بنا، دفتر گئے تو پٹواری صاحب آ گئے اور پھر انتقال ہو گیا زمین کا، حالات بہتر ہو گئے کہ پیسے تمہارے نام ہو گئے، نتیجہ یہ کہ بڑا شکر ہو گیا۔ یہ شکر والی بات نہیں ہے، استغفار والی بات ہے۔ اس طرح یہ ھذا من فضل ربی جو مکانوں پر لکھتے ہو شکر کے طور پر، اس لیے فقراء کہتے ہیں کہ تم نے غلط سے
اس لیے فقراء کہتے ہیں کہ تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی شے کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ شے بڑھ جائے گی، نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس لیے شکر بھی احتیاط کے ساتھ کرو، اور کسی چیز کا شکر کرنا ہے تو پوچھ لو کہ یہ شکر والی بات ہے یا نہیں۔ کہتا ہے ہمارے گھر میں 2 بھینسیں آ گئی ہیں، حالات بہتر ہو گئے ہیں، دودھ بڑا ہے، پتہ نہیں یہ مصیبت بن جائیں، اس لیے جو چیز تم شکر کے طور پر مانگ رہے ہو عین ممکن ہے وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے، اس لیے اپنے شکر کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ تم شکر کرو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ جس دن بادشاہ بنا، بادشاہ شکر کرتا ہے کہ تم نے مجھے بادشاہی دی ہے، وہ آدمی جس کا آنا اچھا تھا اور جانا اچھا نہیں تھا، جب وہ بادشاہ بنا ہوگا تو شکر کیا ہوگا۔ آنا تو اچھا ہوتا ہی ہے سب کا، لیکن جانا اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تاریخ کی کتاب پڑھو کہ جس آدمی کا آنا اچھا ہو اور جانا اچھا نہ ہو، جس دن وہ آیا ہوگا اس نے شکر ادا کیا ہوگا، شکر سے اس کا سنے رہا ہوگا، بعد میں وہ شکر جو ہے وہ ایک گرفت بن گئی۔ آپ یہ بات بھی سن لو کہ مرتبہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے، مرتبہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ مرتبہ عذاب کب ہے؟ فرعون کے پاس مرتبہ ہے اور اللہ کے محبوبوں کے پاس مرتبہ ہے، دونوں مرتبے ہیں۔ مرتبہ عذاب کب ہے اور مرتبہ انعام کب ہے؟ مرتبہ عذاب اس وقت ہے جب صاحب مرتبہ مغرور ہو جائے اور مرتبے میں مصروف ہو جائے، اور مرتبہ اس کو یاد الہی سے غافل کر دے، جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے، نمایاں کرتا رہے اور یاد حق کو فراموش کر دے۔ اور مرتبہ نعمت اس وقت ہے جب وہ مرتبے کی وسعت اور اختیار کے ساتھ عوام کی خدمت میں مصروف ہو جائے۔ مرتبہ اس وقت انعام ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے مرتبے، آپ کے جاہ، آپ کے مال سب کچھ عذاب بھی ہو سکتے ہیں اور انعام بھی ہو سکتے ہیں، کہ اللہ کی باتوں میں اگر کہیں آپ کو تضاد یا پیراڈاکس نظر آئے تو سمجھو کہ دونوں باتیں صحیح ہیں، تو یہ آپ کے لیے بیک وقت بھی صحیح ہے کہ آپ نے زندگی کے مختلف فیزز میں سے گزرنا ہے، اور ہر آدمی کے لیے سیملٹینیسلی صحیح ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ وہ بات ہے، وہ بات ان لوگوں کے لیے صحیح ہے اور ان لوگوں کے لیے دوسری بات صحیح ہے، اور ایک آدمی کے لیے دونوں باتیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ وہاں اس شعبے میں بیٹھے اور کبھی اس شعبے میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں قیام کیا کرو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی ہے۔ سیر بھی صحیح ہے، گھر میں رہنا بھی صحیح ہے، اور سیر کر کے عاقبت دیکھنا بھی صحیح ہے۔ یہ دیکھو کہ تمہارے اندر جذبہ کون سا ہے، اس کے مطابق خواہش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے باوجود لوگ اپلائی کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، اپلیکیشن نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز ہر ایک کے ساتھ اپلائی کرنا شروع کر دو گے تو پھر دقت ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم کون سے فیز میں ہو۔ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اپنا نام رکھو۔ تم منافق ہو؟ نہیں، ہم نہیں۔ تم کون ہو؟ سائل ہو، سخی ہو، متقی ہو، مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، یا ایھا الکافرون ہو؟ جب تک تمہیں اپنا نام پتہ نہ چلے گا تم قرآن میں کنفیوژن پیدا کرتے رہو گے کہ متقی ہو۔ کہتا ہے متقی تو ہم نہیں ہیں، پھر قرآن سے تمہیں فیض نہیں مل سکتا، کیونکہ قرآن میں شرط لگی پڑی ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی پہلے ہونا ہے۔ جب تک تمہیں متقی ہونا نہیں آیا، پرہیزگاری نہیں آئی، اللہ پر اعتماد نہیں آیا، تو تم قرآن سے کیا لینے جاؤ گے؟ عین ممکن ہے تم قرآن سے گمراہی لے کے آ جاؤ۔ آپ آج 1400 سال بعد کی بات کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی آرزو کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اور وہ لوگ جو کافر تھے دیدار کے باوجود جنگ کرتے رہے۔ گمراہی سمجھ آئی آپ کو؟ گویا کہ اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا، جس کو دیکھنا آپ لوگوں کی محبت کی انتہا ہے،
مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ایمان کا ذریعہ ہے یعنی دیدار، تو وہی چیز ان لوگوں کے لیے کفر کا ذریعہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ جانتے ہیں کہ صادق ہیں، امین ہیں، سب کچھ ثابت شدہ ہیں، سب تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ فرمایا اب تو ایمان لاؤ۔ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارا کفر پکا ہے۔ آپ بات سمجھے؟ گویا کہ جب تک کوئی متقی نہ ہو قرآن سے فیض نہیں ملے گا۔ متقی کون ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے، تو متقی نے کیا کہا؟ اللہ ہے، تو متقی نے گواہی کو انڈورس کر دیا، تو فرمانے والے نے اللہ کو دیکھا ہوگا، اور یہ آپ کا تجربہ تو ہے نہیں۔ آپ کو یقین کیسے ہے کہ اللہ ہے؟ آپ سماعت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ معتبر ذات سے سنا ہے۔ اب یہ قابل اعتبار بات ہے، تو اللہ ہے، ہر چند کہ ہمارا تجربہ نہیں ہے۔ گویا کہ آپ کے متقی ہونے کا امکان ہے، فرشتے بھی ہیں، دیکھے ہیں آپ نے۔ اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ثبوت دے دو، تو ان باتوں کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کا ایمان ہی ہے۔ تو فرشتے ہیں، اللہ ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، لیکن آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ تو ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ بڑا راز ہے کہ جنت کی خبر اور دوزخ کی خبر تو مرنے کے بعد کا مقام ہے، اور بتایا کب جا رہا ہے؟ زندگی سے پہلے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مائنڈ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ جو زندگی کا ہے، آپ مرنے کے بعد کی حالت کیسے پہچانیں گے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جنت ہے اور دوزخ بھی ہے، حالانکہ یہ مرنے کے بعد کا مقام اور یہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ لوگوں نے کہا جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ لوگ بڑے گھبرائے کیونکہ انہیں بات سمجھ نہیں آئی۔ ماننے والے کو بات سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا جو فرمانے والے فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں، سب ہے، سب کچھ ہے، سمجھ آتی ہے، سمجھ کی ضرورت ہی نہیں، اس میں چشمے ہوں گے، ہیں۔ اچھا یہ گرم علاقے کے لیے جنت ہے، سرد علاقے والوں کے لیے تو اس میں ہیٹر ہونے چاہیے، ایسے ہیں جیسے ہیں۔ اب یہ بات صرف کسی متقی کو تسلیم ہوگی، باقی کے لیے تحقیق ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج ہو گیا، لوگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے پاس کہ اب بولو، ایسی بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معراج ہو گیا۔ اللہ کے پاس چلے گئے، سدرۃ المنتہا کا مقام ہو گیا، بلکہ اس سے آگے کا مقام ہو گیا، قاب قوسین کا مقام ہو گیا۔ اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کون فرما رہے ہیں؟ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے فرمایا تو ٹھیک ہے۔ معراج کیا ہے؟ بس ہے، اس پہ بحث کی بات کیا ہے؟ جسمانی ہو یا روحانی، تمہیں روحانی ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جسمانی ہونے سے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی کہ اللہ کا دین جو بتا رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ملا کے آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ جسمانی معراج کریں تو آپ کو کیا حرج ہے؟ اور اگر روحانی ہو جائے تب آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کس نے پیدا کیا؟ بعد کے بھیجے ہوئے علماء نے۔ جسمانی کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ٹرانسپورٹیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں کا میڈیم کیا ہے؟ میڈیم یہ ہے کہ جس میڈیم کے ذریعے الہام آ رہا ہے اس میڈیم کے ذریعے بندہ بھیجا رہا ہے۔ کلام آتا ہے، چل کے آتا ہے یا گاڑی میں آتا ہے، کوئی شے آتی ہے تو پھر آتی ہے، اس آنے جانے میں آپ کو کیا دقت ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ کلام کس کا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی آج رات۔ اللہ سیر کرانا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ سیر کرانا چاہے تو جو مرضی کرائے، اللہ چاہے تو انہیں مستقبل سے آگاہی کر دے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ غائب کا جاننا یا نہ جاننا، غیب کی بات تم کر رہے ہو۔ ساری کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں اور غیب ہی چھپا کے بیٹھے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ درود بھیجتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں اور تسلیم بھیجتے جا رہے ہیں، اور غیب چھپا دیا ہے انہوں نے۔ چھپا کے کیا کرنا ہے انہوں نے، جبکہ کچھ عرصہ بعد وہ ہو ہی جانا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، ان باتوں کو سمجھو۔
دوسرا اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ذات یہاں سے بلندی کو پرواز کرتی ہے یہ ورٹیکل پرواز ہے، کیا وہ ہاریزنٹل پرواز نہیں کرے گی؟ مستقبل کیا ان کے لیے مشکل ہے؟ ماضی کا آپ کو پتہ ہے کہ امام الانبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ملاقات کے بغیر بھی امام ہیں۔ جو ذات ماضی کے انبیاء کی امام ہے وہ مستقبل کے اولیاء کی بھی امام ہے، پھر فکر کیا؟ بفرض محال ایک ذات موجود نہیں ہے۔ آپ کلمہ حال کا پڑھ رہے ہو کہ ماضی کا پڑھ رہے ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول تھے۔ اس طرح تو کلمہ نہیں بنتا، تو کب ہیں؟ اگر آج ہیں تو ان کا مستقبل بنا پڑا ہے۔ آپ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کو چھپا کے رکھ دیا؟ غیب جان لیں تو تمہیں کیا حرج ہے؟ اگر نہ جان لیں تو تمہیں کیا حرج ہے؟ اگر تم دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو تو ان کی صفات کو ماننے میں تمہیں کیا دقت ہے؟ صفات کے اندر جھگڑا کیا ہے؟ دراصل تم نے دل سے قبول ہی نہیں کیا۔ تمہیں موقع ملے تو تم نبی بنو، 3 دفعہ بنے ہو، 4 دفعہ بنے ہو، جھوٹے بن کے باہر نکل گئے ہو، اب کیا نبی بننا ہے تم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں مبالغہ جائز ہے۔ کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں مبالغہ بھی جائز ہے، جس طرح کے محبوب کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ ادھر سے تعریف فرما رہے ہیں اور ادھر سے گزار رہے ہیں مچھلی کے پیٹ سے، اور کہتے ہیں سلام علی یونس، سلام علی نوح، نوح پر سلام، اور بیٹا دریا کی نظر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہیاں ہیں، سلام اپنی جگہ پر۔ لہٰذا اللہ کی عطا دیکھو کہ میں نے یہ کائنات نہیں بنانی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب کائنات میں مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ جس کائنات کے باعث تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو باعث مستقبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو باعث جو ہے وہ بے خبر ہو سکتا ہے، باعث بے خبر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس میں دقت والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنا مقام مقرر کرو کہ تم ہو کون۔ منافق ہو تو قرآن سے منافق بن کے ہی نکلو گے۔ اگر تحقیق کے لیے گئے ہو تو تحقیق قرآن سے نہیں ملے گی، تحقیق ذات سے ہوگی۔ بیان سے آپ تحقیق نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام نہ ماننے کے بعد آپ کو یہ ساری دقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام یہ جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے، اور دوسرے مقام پہ جو فرمایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں باتیں بیک وقت صحیح ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کبھی ایسا سوال آ جائے کہ حدیث پاک کی بات اور لگے، قرآن پاک کی بات اور لگے، تو ایسا سوال بنا کے کسی کے سامنے پیش نہ کرنا، یا تو اس کا ایمان نہیں رہے گا یا تمہارا ایمان نہیں رہے گا، دونوں باتیں صحیح ہیں، بس بات سمجھنی چاہیے۔ تو کبھی مقابلہ نہیں کرنا، کبھی مقام کا مقابلہ نہیں کرنا کہ اللہ کا مقام کیا ہے، پیغمبر کا مقام کیا ہے، ان دونوں میں بڑا کون ہے۔ اگر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہی مقام ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ معبود ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہوئے۔ اس لیے جو سجدہ کرنے والا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ ساجد کا۔ جس کو سجدہ کر رہا ہے اس کا مقام مسجود کا ہے۔ یہ سب طے ہو گیا، دونوں ہی بلند ہیں، بہت بلند، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سورج کی نسبت سے نچلی منزل دور ہے یا اوپر والی منزل دور ہے۔ سورج کے لیے سب برابر ہے، یعنی سورج کے مقابلے میں، پلانیٹی کے مقابلے میں سمندر میں سے ایک دریا نکل جائے تو کتنا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر 4 دریا مل جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ بھی بلند سے بلند ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بلند سے بلند ہے۔ ان دونوں کا احاطہ ہو سکے تو ہم آپ کے بتائیں، ہمارے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ کبھی ذاتوں کا مقابلہ نہ کرنا، دونوں کے دم سے ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ تو سوال بتانے سے پہلے کبھی نہ کہنا کہ وہ بات کیا ہے اور یہ بات کیا ہے، دونوں صحیح ہیں۔ قرآن پاک کی تضاد کی باتیں بھی صحیح ہیں، پہلے اللہ نے یہ فرما دیا، پھر اللہ نے وہ فرما دیا،
پہلے بنی اسرائیل کے لیے خیر کے کلمات فرما دیے، پھر کہا تم گمراہ ہو گئے ہو۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ سمجھ آئے تب صحیح ہے، نہ سمجھ آئے تب صحیح ہے۔